اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ آج 18ویں پارے کا تیسرا ربع تلاوت کیا جائے گا، ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ تلاوت کلام الرحمن کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم، آج انشاءاللہ 18ویں پارے کے تیسرے ربع کی تفسیر بیان فرمانے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، قرآن کریم کی آیات بینات کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں قاری نعمان نعیمی۔ آپ اور ہم سب مل کر اپنے قلوب و اذہان کی سیرابی کا سامان کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء واللہ سمیع علیم۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے قدم بقدم چلے گا تو وہ بے شک بے حیائی اور برائی کے کاموں کا حکم دے گا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کسی کا بھی باطن کبھی بھی پاک اور صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا باطن پاک اور صاف کر دیتا ہے، اور اللہ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ اور تم میں سے اصحاب فضل اور ارباب وسعت یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے۔ ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ بے شک جو لوگ پاک دامن بے خبر ایمان والی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم ألسنتهم وأیدیہم وأرجلهم بما كانوا يعملون یومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين۔ جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے تھے۔ اس دن اللہ حق
اور انصاف کے ساتھ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ ہی برحق ہے، حقائق کو منکشف کرنے والا۔ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کریم۔ بری باتیں برے لوگوں کے لیے ہیں اور برے لوگ بری باتوں کے لیے ہیں، اور اچھی باتیں اچھے لوگوں کے لیے ہیں، اچھے لوگ اچھی باتوں کے لیے ہیں۔ وہ اچھے لوگ ان تہمتوں سے بری ہیں جو لوگ ان پر لگاتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک تم اجازت نہ لے لو، اور گھر والوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو حتیٰ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ، یہ لوٹ جانا تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کا خوب جاننے والا ہے۔ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون۔ اور اگر تم ایسے گھروں میں داخل ہو جن میں کوئی رہتا نہ ہو اور ان میں تمہارا سامان ہو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اور اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو تم چھپاتے ہو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ آپ مسلمان مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کاموں کی خبر رکھنے والا ہے جن کو تم کرتے ہو۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن
غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اور آپ مسلمان عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زیبائش کو ظاہر نہ کریں مگر جو خود ظاہر ہو، اور اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں اور اپنی زیبائش کو صرف اپنے شوہروں پر ظاہر کریں یا اپنے باپ دادا پر یا اپنے شوہروں کے باپ دادا پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہروں کے بیٹوں پر یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھتیجوں پر یا اپنے بھانجوں پر یا اپنی خواتین پر یا اپنی مملوکہ باندیوں نوکرانیوں پر یا اپنے ان نوکروں پر جن کو عورتوں کی شہوت نہ ہو یا ان لڑکوں پر جو عورتوں کی شرم والی باتوں پر مطلع نہ ہوں، اور اپنے پاؤں سے اس طرح نہ چلیں جس سے ان کے پاؤں کی وہ زینت ظاہر ہو جائے جس کو وہ چھپائے رکھتی ہیں۔ اور اے مسلمانوں، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم۔ اور تم اپنے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو اور اپنے باصلاحیت غلاموں اور باندیوں کا، اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا بہت جاننے والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم۔ اور جو لوگ نکاح کرنے کی گنجائش نہیں رکھتے وہ اپنی پاکیزگی برقرار رکھیں حتیٰ کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے، اور تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتب ہونا چاہیں ان کو مکاتب کر دو اگر تمہارے علم میں ان کی بہتری ہو، اور تم ان کو اللہ کے اس مال میں سے دو جو اس نے تم کو دیا ہے، اور تمہاری باندیاں اگر پاک دامن رہنا چاہیں تو ان کو بدکاری پر مجبور نہ کرو تاکہ تم دنیا کی زندگی کا فائدہ طلب کرو، اور جو ان کو مجبور کرے گا تو اس کے جبر کے بعد اللہ ان باندیوں کو بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور بے شک ہم نے تم لوگوں کی طرف واضح آیتیں نازل فرمائی ہیں اور ان لوگوں کی مثالیں بیان فرمائیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں،
اور ہم نے متقین کے لیے نصیحت نازل کی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسے طاق کی طرح ہے جس میں چراغ ہو، وہ چراغ ایک فانوس میں ہو، وہ فانوس ایک روشن ستارے کی مانند ہو، وہ چراغ برکت والے زیتون کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے، وہ درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی، ان قریب اس کا تیل خود ہی بھڑک اٹھے گا، خواہ اسے آگ نہ چھوئے، وہ نور بالائے نور ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنے نور تک ہدایت دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ جن گھروں کے بلند کیے جانے اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیے جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان میں صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ وہ مرد جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹ پلٹ جائیں گے اور آنکھیں۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، تاکہ اللہ ان کو ان کے بہترین کاموں کی جزا دے اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ عطا فرمائے، اور اللہ جس کو چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ والذین کفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب۔ اور کافروں کے اعمال ہموار زمین میں چمکتی ہوئی ریت کی مثل ہیں، جس کو پیاسا دور سے پانی گمان کرتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے قریب پہنچتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں پاتا، اور وہ اللہ کو اپنے قریب پاتا ہے جو اس کو اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض
إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. یا ان کے اعمال گہرے سمندر کی تاریکیوں کی مثل ہیں جن کو موج بالائے موج ڈھانپے ہوئے ہے. اس کی بعض تاریکیاں بعض سے زیادہ ہیں. جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو دیکھ نہ سکے، اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تمام آسمانوں والے اور زمینوں والے اور صف بہ صف اڑنے والے پرندے بے شک اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں. ہر ایک کو اپنی نماز اور تسبیح کا علم ہے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو باہم جوڑ دیتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان سے بارش ہوتی ہے، اور اللہ آسمان کی طرف سے پہاڑوں سے اولے نازل فرماتا ہے، سو وہ جس پر چاہے ان اولوں کو برسا دیتا ہے اور جس سے چاہے ان کو پھیر دیتا ہے. قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی لے جائے. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. اور اللہ دن اور رات کو عدل بدل کرتا رہتا ہے، بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. اور اللہ نے زمین پر چلنے والے تمام جانداروں کو پانی سے پیدا کیا ہے، سو ان میں سے بعض پیٹ کے بل رینگتے ہیں، اور ان میں سے بعض 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں، اور ان میں سے بعض 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں. اللہ جو چاہے پیدا فرماتا ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بے شک ہم نے واضح بیان کرنے والی آیتیں نازل فرمائی ہیں،
اور اللہ جس کو چاہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، پھر اس کے باوجود ان میں سے ایک فریق پیٹھ پھیر لیتا ہے اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں تو اس وقت ان میں سے ایک فریق اعراض کرنے والا ہوتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ اور اگر ان کے حق میں فیصلہ ہو تو وہ آپ کی طرف فرما برداری کرتے ہوئے چلے آتے ہیں۔ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ آیا ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، یا وہ شک میں ہیں، یا وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول معاذ اللہ ان پر ظلم کریں گے، بلکہ وہ خود ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ تلاوت و ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے تفسیر کے لیے بڑھتے ہیں جناب علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانب۔ بسم اللہ۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز و مکرم ناظرین، الحمدللہ آج کی اس نشست میں سورۃ النور کے اگلے رکوعات اور آیات کی تلاوت کی گئی ہے۔ کل کی تلاوت میں جو ہم نے اس کی تفسیر میں واقعہ عفق کی طرف اشارہ کیا تھا، تو اس سے مراد وہ تاریخی واقعہ ہے کہ جس کا تعلق حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے ہے۔ منافقین مدینہ کے جو ہم وقت کسی نہ کسی سازش میں رہتے تھے، انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا، اور ایک ایسا الزام کہ ظاہر ہے کہ جس کو عام لوگ، انسان تو انسان، خود اللہ رب العالمین نے بھی گوارا نہیں فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے اس سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت اور پاکیزگی کو قرآن میں نازل فرمایا۔ کل کی آیتوں میں جو آخری ناظرین 10 آیتیں پڑھی گئی ہیں، وہ 10 کی 10 آیتیں وہ ہیں کہ جن میں اللہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ کی پاکیزگی کو بیان فرمایا، اور آج کی بھی جو ابتدائی آیات ہیں آج کی تلاوت میں، ان کا تعلق بھی اسی واقعے سے ہے کہ جن میں مزید کچھ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بتائے گئے ہیں۔ علامہ قرطبی کی ایک بہت خوبصورت عبارت اس وقت میرے پیش نظر ہے۔ علامہ قرطبی مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض محققین فرماتے ہیں ان یوسف علیہ السلام لما رمی بالفاحشہ، حضرت یوسف علیہ السلام پر جب کسی نے الزام لگایا، فحش الزام، برأہ اللہ علی لسان صبی، اللہ نے ان کی برات کا اعلان کیا ایک بچے کے ذریعے سے، فی المہد جو جھولے میں تھا، اس بچے کے ذریعے سیدنا یوسف کی پاکیزگی کو بیان کیا۔ وَإِنَّ مریم، اور جب بی بی مریم پر بات آئی، لما رمیت بالفاحشہ، جب ان پر کوئی فحش الزام لگا، برأہ اللہ علی لسان ابنہا عیسیٰ، اللہ نے ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے ان کی پاکیزگی کو بیان کیا۔ لیکن جب بات سیدہ عائشہ کی آئی، لما رمیت بالفاحشہ، جب ان پر فحش الزام لگا، برأہ اللہ فی القرآن، اللہ نے ان کی پاکیزگی کو قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہماری ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کو اللہ رب العالمین نے کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اور ناظرین جو آج کی آیات تلاوت کی گئی ہیں
تو اس میں جو ابتدائی رکوع ہے اس کے اندر کئی باتوں کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا، اور ان میں سے کچھ باتیں وہ بھی ہیں کہ جن میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے۔ چنانچہ جب ہم آیت نمبر 22 کو دیکھتے ہیں تو فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم میں سے جو اہل فضل ہیں، بزرگ حضرات ہیں، یعنی جن میں بزرگی ہے اور فضیلت والے ہیں، فرمایا کہ وہ ایسی قسم نہ کھائیں کہ وہ آئندہ خرچ نہیں کریں گے۔ ہوا یہ تھا کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس طرح کی الزام تراشی کا واقعہ پیش آیا تو اس میں کچھ شمولیت حضرت مصطح بن اساسہ کی ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ اس پر وہ خود بھی نادم تھے، شرمندہ تھے۔ حضرت مصطح بن اساسہ وہ شخص ہیں کہ جن پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خرچ کیا کرتے تھے، ان کی امداد کیا کرتے تھے، لیکن جب سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا کہ انہوں نے اس طرح کے معاملے میں کچھ شمولیت کر لی ہے، حصہ لیا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی بات کے کرنے میں، تو سیدنا صدیق اکبر نے اس وقت غضب کی وجہ سے بشری تقاضے سے انہوں نے قسم کھائی کہ میں آئندہ مصطح بن اساسہ پر خرچ نہیں کروں گا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ کہ تم میں جو فضل والے لوگ ہیں انہیں اس طرح کی کوئی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور فرمایا چاہیے کہ درگزر کریں، معاف کریں۔ بلکہ آگے ایک اور کمال جملہ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ حضرت صدیق اکبر نے جب یہ جملہ سنا بزبان رسالت تو فوراً عرض کیا بالکل میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت فرمائے، میرے درجات اللہ بلند کرے۔ یہ مقام تواضع بھی دیکھیے، بندگی کا مقام دیکھیے، اور یہیں سے پھر مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ براہ راست انہیں فرما رہا ہے کہ آپ درگزر کر لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مغفرت کی بشارت عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ وہ رکوعات اور وہ آیتیں چل رہی ہیں ناظرین کہ جن میں مقام رسالت مآب بھی بیان ہو رہا ہے، مقام صدیق اکبر بھی، اور مقام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واضح ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ الزام تراشی کو منع کیا گیا ہے کہ کوئی کسی پر اس طرح الزام تراشی کرے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو پاک دامن عورتوں پر اس طرح کوئی الزام لگاتے ہیں، فرمایا کہ ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ عز و جل کی طرف سے لعنت فرمائی گئی ہے، اور انہیں اشارہ دیا کہ ڈرنا چاہیے اس دن سے، یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن کے زبانیں گواہی دیں گی، وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، ہاتھ پاؤں گواہی دینے لگ جائیں گے۔ تو کوئی زبان جب ہم استعمال کریں کسی کے بارے، آج تو چونکہ ناظرین فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے اور سوشل میڈیا ہے، جب جس کے بارے میں جو منہ میں آتا ہے اور کامنٹ کر دیتے، دماغ میں خیال آیا، ٹائپ کیا اور ہم نے پوری دنیا میں وائرل کر دیا۔ ناظرین کچھ لمحے کے لیے سوچیں، یوم تشہد علیہم السنتہم، یہ زبانیں، یہ ہاتھ جن سے ٹائپنگ کر رہے ہیں گواہی دیں گی قیامت کے دن۔ یہ کیا ہم کسی بات کو کامنٹ کرنے میں حق پر ہیں؟ نہیں ہیں۔ میں اس بات کو کرنے کا اہل ہوں؟ نہیں ہوں۔ آج ہم نے اس کو اتھارٹی سمجھ لیا کہ میں اس کے اہل ہوں، تو ہمیں ناظرین اس حوالے سے ایتھکس کو سیکھنا چاہیے، اخلاقیات کو فالو کرنا چاہیے، اور قرآن کی آیتیں دیکھیں کتنی جامع ہیں کہ بات کب کہی گئی، اور آج بھی ہمیں اس کا ایک مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آیت نمبر 26 کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ نے فرمایا، ایک اصول بتایا کہ عام طور پر اچھے پاکیزہ لوگ پاکیزہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، جو خبث والے ہیں وہ خبث کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث عورتیں ہیں خبیث مردوں کی طرف، خبیث مرد خبیث عورتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، یعنی والطیبات للطیبین، پاکیزہ کی طرف، والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کی طرف۔ اور اس میں اشارہ ہے سیدہ عائشہ کی پاکیزگی کی طرف کہ جب ان کے شوہر نامدار آقائے دو جہاں پاکیزہ ہیں تو قرآن کا اصول کیا ہے؟ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، کہ پاکیزہ عورت پاکیزہ کے لیے۔ تو جب اللہ کے نبی سید الطیبین ہیں، پاکیزہ لوگوں کے سردار، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی کا کیا کہنا؟ تو یہ قرآن گویا کہ اس انداز سے سیدہ عائشہ صدیقہ کی مزید پاکیزگی کو بیان فرما رہا ہے، اور آگے واضح لفظوں میں، واشگاف لفظوں میں کہہ دیا اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ جو جن پر الزام لگائے فرمائے یہ پاک ہیں، مما یقولون، الزام تراشیوں سے، بلکہ لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت والی روزی ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ نے بہت عمدہ طریقے سے پاکیزگی بیان فرمائی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بیان کریں، اس میں حصہ لیں کہ یہ اللہ کی سنت ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا ناظرین، سیدہ عائشہ کے فضائل بیان کرنا
اللہ رب العالمین کی سنت ہے. ان کی پاکیزگی کو بیان کرنا یہ اللہ رب العالمین نے اپنی سنت بنا دیا ہے قرآن کریم میں. تو ہمیں اس بنیاد پر سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا طرز عمل اپنانا چاہیے. باقی اس کے علاوہ ناظرین آیت نمبر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں مختلف آیات کی طرف. تو پھر ہمیں ایک بہت اہم بنیادی آیت ملتی ہے ناظرین اخلاقیات کے بارے سے, معاشرتی اخلاقیات. کسی کے گھر میں آپ گئے یعنی گھر کی طرف گئے ہیں تو کیا کہ گھر کا دروازہ دستک دے کر ہم داخل ہو جائیں؟ دستک اور کھٹکھٹانے کو ہم سمجھ لیں کہ ہم نے اپنا فریضہ پورا کر لیا؟ نہیں. فرمایا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم, جو گھر تمہارا نہیں ہے اس میں نہ داخل ہو جاؤ. کب تک؟ حتی تستأنسوا, جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو. وتسلموا علی اہلہا, اور ان کے اہل کو سلام نہ کر لو. تو یہ اجازت کا اللہ نے ایک بہترین طریقہ بتایا. محض دستک دے کر آپ بے دھڑک چلے جائیں ایسا نہیں ہے, بلکہ آداب سکھائے گئے ہیں. اس کے علاوہ چونکہ سورۃ النور ہے ناظرین, اور سورۃ النور کا ابتدا میں ہم تعارف کرا چکے کہ اس میں چادر اور چار دیواری کا تقدس بہت کمال انداز میں اللہ نے بتایا. حیا, پردہ, چادر اور رشتہ داریاں, محارم, تعلقات, ان تمام چیزوں کے آداب اللہ نے, اس لیے خواتین کو خاص طور پر سورۃ النور سکھانے کا حکم دیا گیا. اپنی عورتوں کو سورۃ النور سکھاؤ. اور میں آسانی کے لیے اور آپ لوگوں کی معلومات کے لیے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ بعض علماء نے اس کی الگ سے کتابیں بھی لکھی ہیں. سورۃ النور کا الگ سے ترجمہ اور تشریح پر مشتمل کتاب علامہ مفتی خلیل خان برکاتی رحمۃ اللہ علیہ, معروف عالم دین ہیں, انہوں نے بہت آسان اردو میں ایک کتاب لکھی چادر اور چار دیواری, جس میں لکھا ہے کہ تفسیر سورۃ النور. تو تفسیر سورۃ النور اس سورت کی عمدہ تفسیر گھروں میں ہونی چاہیے. بچوں کو, بچیوں کو پڑھوائیں, خواتین کو اس کا درس دیں, تو انشاءاللہ اس کی بہت زیادہ برکات حاصل ہوں گی. اور اس کے علاوہ ناظرین اس میں پھر اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے دلائل بھی بیان فرمائے ہیں. آیت نمبر 41 42 جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو فرمایا الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات, کے کہ تم نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی کی تسبیح کر رہے ہیں سب چیزیں, زمین میں, آسمان میں, یہ پرندے بھی, یہ سب کے سب. اور اللہ تعالیٰ کس طرح بادلوں کو پھر چلاتا ہے اور ان کے ذریعے سے کس طرح اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے. یہ قدرت کے ناظرین دلائل ہیں. اللہ نے اس لیے بیان فرمائے تاکہ ہم ان تمام چیزوں کو جب دیکھیں تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی طرف ہم توجہ کریں, استدلال کریں. آج ہم جب کچھ حسین چیزیں, اچھی خوبصورت کچھ چیزیں, مناظر دیکھتے ہیں, بہت مرتبہ دیکھا گیا کہ لوگ اسی میں مگن ہو جاتے ہیں. اہل اللہ کا طریقہ یہ رہا, وہ ان آیتوں کے طرز پر جب کوئی اچھا حسین منظر دیکھتے تھے تو فوراً کہتے تھے کہ جب یہ منظر اتنا حسین ہے تو بنانے والا کتنا حسین ہوگا. یعنی وہ اللہ کی طرف, اللہ رب العالمین کی طرف توجہ کیا کرتے تھے. تو یہ قرآن سے ہمیں اس انداز سے سیکھنا چاہیے کہ وہ رب پرندوں کا بھی ذکر کر رہا ہے تو ان کی تسبیح کو بیان کر رہا ہے کہ یہ پرندے کس طرح سے محو پرواز بھی ہیں مگر محو تسبیح بھی ہیں. اور پہاڑوں کی بلندیوں سے, درختوں کی رانائیوں سے, باغات کی رونقوں سے ہمیں اللہ رب العالمین تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ ہر طرح سے ہمیں قرآن کے مطالعے کی ضرورت ہے. اسی پر ہم اپنی گفتگو کو مکمل کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ سورۃ النور کی آیات ابھی باقی ہیں, اور اس کے ساتھ ہی پھر کل کی تلاوت میں سورۃ النور جہاں مکمل ہوگی تو وہیں پر سورۃ الفرقان کی بھی کچھ حصے کی تلاوت کی جائے گی. تو انشاءاللہ آگے ان کی تفسیر بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. مفتی صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں آج کی گئی تلاوت کی ماشاءاللہ تفسیر فرما رہے تھے. اور ناظرین محترم اس طور پر آج تیسرا ربع 18ویں پارے کا مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں قرآن کریم کے ساتھ ایک تعلق ہمارا قائم فرما دے کہ یہ قرآن ہم دنیا میں بھی پڑھ رہے ہیں اور اسی قرآن کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری اور ہم آپ کی, ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. إن هو إلا ذكر للعالمين. یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے.